نئے شعر ہیں میرے پاس، وہ پڑھوں گا ابھی 2 روز پہلے، یعنی پرسوں 3 دن پہلے بحرین میں ایک مشاعرہ تھا. تو وہاں کچھ پاکستانی ساتھیوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ ہندوستان کے جو مشاعرے ہوتے ہیں ان سے رومانس بالکل ختم ہو چکا ہے. اس میں نعرے بازی کی شاعری ہوتی ہے، فسادات کی شاعری ہوتی ہے، گجرات کی شاعری ہوتی ہے، رومانس بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. تو ان کا نہیں، ایسا نہیں، میں آج رات میں انشاءاللہ ساری رات جب تک میں پڑھوں گا رومانس ہی پڑھوں گا. میں نے ان کو کچھ سنایا، وہ مطمئن بھی کہ ابھی شاعری لوگ ہمارے ہندوستان میں بھولے نہیں ہیں. اور یہاں تو خاص طور پر کہ غزل کی زمین ہے، بارہ بنکی خمار بارہ بنکی. تو میں پہلے کچھ شعر ایسے پڑھتا ہوں اور پھر میں آہستہ آہستہ آپ تک پہنچوں گا انشاءاللہ. اجازت ہے ارشاد ارشاد ارشاد. صدر صاحب کو جگہ کیجیے بس. عرض کیا ہے کہ زباں تو کھول، نظر تو ملا، جواب تو دے. میں کتنی بار لٹا ہوں مجھے حساب تو دے. میں کتنی بار لٹا ہوں مجھے حساب تو دے، اور مجھے حساب تو دے. اور تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ. میں تجھ کو کیسے پڑھوں گا، مجھے کتاب تو دے. کیا کہنے رہا تھا؟ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو رفیق شاہزانی صاحب کا جو چڑھا ہوا نشہ، اس کو کوہرا کہیے، اسے ذرا سا ہٹا دوں تو میں صحیح ٹریک پر آ جاؤں گا. ایک جھونکے میں اڑ جائیں گے لشکر وشکر سب. مزہ لیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں. بس کیا ہے کہ ایک جھونکے میں اڑ جائیں گے لشکر وشکر سب. لاٹھی واٹھی ٹوپی ووپی نیکر ویکر سب. ایک جھونکے میں اڑ جائیں گے لشکر وشکر سب. لاٹھی واٹھی ٹوپی ووپی نیکر ویکر سب. جس دن سے وہ روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں. جس دن سے وہ روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں. چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر. جس دن سے وہ روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں. چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر سب. یہاں آج منظر صاحب کو آنا تھا، وہ ساغر اعظمی بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. میرے ایک شعر کا دونوں حصہ ہیں، خیر غیر موجودگی میں پڑھتا ہوں. تکیا وکیا بستر بستر سب، عشق وشق کے سارے نسخے مجھ سے سیکھتے ہیں. عشق وشق کے سارے نسخے مجھ سے سیکھتے ہیں. منظر منظر طاہر واہر ساغر واغر. منظر منظر طاہر واہر ساغر واغر صاحب. اور تلسی نے جو لکھا اب کچھ بدلا بدلا ہے. دوستو، اکبر کے زمانے میں تلسی داس جی نے مسجد کے صحن میں بیٹھ کر رام چرتر مانس لکھی تھی. آج اس رامائن کا کیا استعمال ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں. دیکھیے میں شعر پڑھتا ہوں، شریک ہوں میرے اس جذبات کے ساتھ. عرض کر رہا ہوں کہ تلسی نے جو لکھا اب کچھ بدلا بدلا ہے. لنکا ونکا جنگل ونگل بندر بندر تھا. تلسی نے جو لکھا اب کچھ بدلا بدلا ہے. لنکا ونکا جنگل ونگل بندر بندر سب. 4 مصرے سناتا ہوں. ابھی بہت سے لوگ ہمارے منور رانا سے لگا کر رفیق شاہزانی صاحب مائک پر تشریف لائے. انہوں نے بہت سے لیڈروں کا نام لیا اپنی زبان سے. میں کبھی ان لوگوں کا نام نہیں لیتا ہوں، اس لیے کہ میری شاعری کی قیمت کروڑوں روپیہ ہے.
یہ دو دو کوڑی کے لوگوں کو نام لے کر میں اپنی شاعری کو ذلیل نہیں کروں. اتنے عظیم اور یعنی 100 کروڑ لوگوں کے ملک کا وزن جو جن کے کاندھوں پر ہے وہ خود اپنے پیروں سے نہیں چل پاتے. آپ دیکھیے میں نے یہ کہا ہے کہ آئینہ گرد گرد کیسا ہے. سنیے گا عرفان بھائی. رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے. آئینہ گرد گرد کیسا ہے. رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے. آئینہ گرد گرد کیسا ہے. کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے. آئینہ گر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے رفیق چالانی کا ماحول خراب کر دیا. میں نے بتا دیا آئینہ گرد گرد منور آنا نے اسی لیے داؤں پہ لگایا تھا کہ لیکن بیٹا ہم بھی یہی ہیں. یہ ہمیشہ ٹرائی کرتے ہیں. یہ آئینہ گرد گرد کیسا ہے. رنگ چہرے کا زرد کیسا. کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے. دیکھیے دوستو میں کچھ 2-3 شعر آپ کو سنانا چاہوں گا خاص طور پر. اس مطلب یہ کہ گزشتہ 2 برس میں جو 2 انسان کشی اور انسانیت کشی کی 2 بڑی وارداتیں ہوئی ہیں دنیاوی عالمی لیول پر اور ہندوستان میں. گجرات اور عراق. میرا فرض ہے میری شاعری کا. میں وہی ہوں جو میں پچھلے سال آپ کو سنا کر گیا تھا کہ قلم والوں سیاسی ظلم کی رودات لکھ دینا. قیامت جب بھی لکھنا ہو احمد آباد لکھ دینا. میں یہ پڑھ کر گیا ہوں. 1 برس کے بعد ساری رپورٹس ہمارے سامنے آ گئی ہیں. کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ گودھرا میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا. میڈیا نے ایک ہوا لا کر کھڑا کر دیا اور یہ بتا دیا تھا کہ ریل کے ڈبوں میں آگ لگا دی گئی تھی. میرے شعر کا کردار آپ ہیں. کیا میں سچ بول رہا ہوں؟ سنیں کہ جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے. جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے. جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے. جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے. اپنے مردے بھی جو جلاتے نہیں زندہ لوگوں کو کیا جلائیں گے. جن کا مسلک ہے روشنی کا جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے. اپنے مردے بھی جو جلاتے نہیں زندہ لوگوں کو کیا جلائیں گے. دیکھیے میں اس طرف بھی اشارہ کرتا ہوں. ظاہری جیت پر ہے خوش. ظاہری جیت پر ہے خوش. تو نے غیب کی مار کہاں دیکھی ہے. ظاہری جیت پر ہے خوش. ظاہری جیت پر ہے خوش. تو نے غیب کی مار کہاں دیکھی ہے. تیل کے صرف کنویں دیکھے ہیں تیل کی دھار کہاں دیکھی. تیل کے صرف کنویں دیکھے ہیں تیل کے صرف کنویں دیکھے ہیں تیل کی دھار کہاں دیکھی ہے. سنیں دوستوں کہ راہ میں خطرے بھی ہیں لیکن ٹھہرتا کون ہے. راہ میں خطرے بھی ہیں لیکن ٹھہرتا کون ہے. موت کل آتی ہے آج آ جائے ڈرتا کون ہے. موت کل آتی ہے آج آ جائے
ڈرتا کون ہے؟ تیرے لشکر کے مقابل میں اکیلا ہوں، مگر فیصلہ میدان میں ہوگا کہ مرتا کون ہے۔ تیرے لشکر کے مقابل میں اکیلا ہوں، تیرے لشکر کے مقابل میں اکیلا ہوں، مگر فیصلہ میدان میں ہوگا کہ مرتا کون ہے۔ صاحب دوستو ایک چھوٹی سی غزل پڑھوں گا، 4-5 شعر کی، یہ بھی پہلی بار پڑھی جا رہی ہے، نئے شعر ہیں، سبھی حضرات سے درخواست ہے ذرا سا غزل کا سا موڈ بنائیں۔ عرض کیا ہے کہ سب کو رسوا باری باری کیا کرو۔ چودھری صاحب آپ کو احمد نہیں، چودھری صاحب بہت نیک اور شریف آدمی ہیں، ہمیشہ جیسے چھوٹے سے شاعر کو نوازتے ہیں، لیکن کبھی کبھی معاملہ ذرا سا کھٹائی میں پڑ جاتا ہے، اس میں وہ اکیلے نہیں ہیں، تو ان کو بھی شریک کرتا ہوں۔ میں نے بہت پہلے ایک شعر کہا تھا، تو پتا ہے 4 مصروں کا، وہ میں سناتا ہوں دونوں بھائیوں کو، حشمت بھائی کو اور چودھری صاحب کو، کہ میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے، میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے، اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے، تجھ سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، لیکن آنے جانے میں کرایہ بھی بہت ہے، تجھ سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، لیکن سنیں دوستو غزل کا ہم موڈ میں سن لیں۔ عرض کیا ہے کہ سب کو رسوا باری باری کیا کرو، سب کو رسوا باری باری کیا کرو، سب کو رسوا باری باری کیا کرو، ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو، ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو، نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا، نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا، اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو، اپنے، یہ میں شاید اچھی شاعری سنا رہا ہوں، وہ اٹل والی میرے پاس اتنی ہے کہ صبح تک سنا سکتا ہوں، لیکن یہ کبھی کبھی ایسا سمجھ کر بھی سن لیا کرو کہ اچھی شاعری سنی جا رہی ہے۔ نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا، اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو، اور قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا، دریاؤں کی دعوے داری کیا، قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا، قطرہ قطرہ شبنم گن کر، قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا، دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو، اور چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو۔ دوستو یہ 2 شعر ہیں اس غزل کے، عرض کرتا ہوں کہ چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو، جگنو بھیا جی مت بھاری کیا، چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو، جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کرو، اور رات بدن دریا میں روز اترتی ہے۔ دیکھیے میں غزل کا ایک شعر بناتا ہوں دوست، ہمارے یہاں آیا ہے قرآن مجید میں کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، غزل میں اڈاپٹ کر رہا ہوں، دیکھیے مثلا عرض کرتا ہوں کہ جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کرو، رات بدن دریا میں روز اترتی ہے، اس کشتی میں خوب سواری کیا کرو۔ نہیں مزہ نہیں آ رہا، نہ شعر پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، نہ شعر سنانے میں مزہ آ رہا ہے۔ آئے گا۔ دیکھیے میں پہلے بھی ایک بات کہوں، میں آپ لوگوں سے محبت کرتا ہوں اور اسی لالچ میں آتا ہوں یہاں پر کہ میں یہاں پر شعر کی پذیرائی ہوتی ہے، لیکن عادتیں بھی شاید ہم نے ہی خراب کی ہیں، ہم نے ہی عادتیں خراب کی ہیں۔ اچھی بات، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، ہم نے ہی عادتیں خراب کی ہیں۔ میں ایک غزل اور پڑھ کے دیکھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، اس کشتی میں خوب سواری کیا کرو، عرض کیا ہے کہ طوفان تو اس شہر میں اکثر آتا ہے، طوفان تو اس شہر میں اکثر آتا ہے، دیکھیں اب کے کس کا نمبر آتا ہے، دیکھیں اب کے کس کا نمبر آتا ہے، اور یاروں کے بھی
دانت بہت زہریلے ہیں، ہم کو بھی سانپوں کا منتر آتا، یاروں کے بھی دانت بہت زہریلے ہیں، دانت بہت زہریلے ہیں، ہم کو بھی سانپوں کا منتر، اور سوکھ چکا ہوں پھر بھی میرے ساحل پر، سنیے دوستو، سوکھ چکا ہوں پھر بھی میرے ساحل پر، پانی پینے روز سمندر آتا، سوکھ چکا ہوں پھر بھی میرے ساحل پر، سوکھ چکا ہوں پھر بھی میرے ساحل پر، پانی پینے روز سمندر آتا ہے۔ اور یہ دوستوں میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ ٹوٹ رہی ہے ہر دن مجھ میں ایک مسجد، ٹوٹ رہی ہے ہر دن مجھ میں ایک مسجد، اس بستی میں روز دسمبر آتا ہے، ٹوٹ رہی ہے ہر دن مجھ میں ایک مسجد، اس بستی میں روز دسمبر آتا ہے۔ ایک اور غزل کے شعر پڑھتا ہوں صاحب، میں بھی اجازت چاہوں گا کہ پرانے شہروں کے منظر نکلنے لگتے ہیں، پرانے شہروں کے منظر نکلنے لگتے ہیں، زمین جہاں بھی کھلے گھر نکلنے لگتے ہیں، زمین جہاں بھی کھلے، شکریہ آپ کا، گھر نکلنے لگتے ہیں، زمین جہاں بھی کھلے گھر نکلنے لگتے ہیں، اور میں کھولتا ہوں صدف موتیوں کے چکر میں، مگر یہاں بھی سمندر نکلنے لگتے ہیں، میں کھولتا ہوں صدف موتیوں کے چکر میں، مگر یہاں بھی سمندر نکلنے لگتے ہیں۔ ایک گر بتا رہا ہوں دوستو، تو ناخنوں سے کھرچ کر نکالیے سونا، اپنے مسائل اپنے آپ کو خود مسائل کا حل طے کرنا ہوگا۔ سنیں کہ یہاں بھی سمندر نکلنے لگتے ہیں، تو ناخنوں سے کھرچ کر نکالیے سونا، اگر کدال سے پتھر نکلنے لگتے ہیں، تو ناخنوں سے کھرچ کر نکالیے سونا، اگر کدال سے پتھر نکلنے لگتے ہیں، پتھر نکلنے لگتے ہیں، اور بلندیوں کا تصور بھی خوب ہوتا ہے، کبھی کبھی تو میرے پر نکلنے لگتے ہیں، بلندیوں کا تصور بھی خوب ہوتا ہے، کبھی کبھی تو میرے پر نکلنے لگتے ہیں، اور اگر خیال بھی آئے کہ تجھ کو خط لکھوں، اگر خیال بھی آئے کہ تجھ کو خط لکھوں، تو گھونسلوں سے کبوتر نکلنے لگتے ہیں۔